سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبل النبوت اور بعد النبوت کو حق تعالی نے حجت للانسان بیان فرمایا، اور یہ ایک ایسی زندگی ہے کہ جس کا اتار و چڑھاؤ، اس کا سکون اور غضب، اس کی رضا اور نارضا، اس کی اٹھک اور بیٹھک، نشست اور برخاست، سب حجت ہے. آپ خوش ہوئے تو خوشی کے احکام و آداب پیدا ہوئے، آپ ناراض ہوئے تو غیظ و غضب کے مسائل معلوم ہو گئے. مثلا ایک موقع پر آپ سے سوالات کیے گئے جو مناسب سوالات نہیں تھے، آپ ناراض ہو گئے. حضرت عمر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ غضب اس سوال پر ہوتا ہے جو چھیڑخانی کے لیے ہو، تنگ کرنے کے لیے. اور عمر نے کہا ہم پناہ مانگتے اللہ سے، اس طرح نہیں ہے. ہم سے پوچھنے میں غلطی ہو گئی، انداز صحیح نہیں. چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ سوال بھی دو قسم کا ہے، ایک تثبت کے لیے ہے اور ایک تعنت کے لیے ہے. آنت، تنگ کرنا. امام بخاری نے کتاب العلم میں اس پر باب قائم کیا، باب غضب المحدث فی الموعظۃ اذا رأى ما یکرہ. محدث کو ناراض ہونا چاہیے جب ناپسندیدہ بات دیکھے. ہر بات پر خوش ہونا مناسب نہیں ہے. آپ بیمار ہوئے تو کتاب المرضى پیش آئی کہ بیمار کس طرح نماز پڑھے گا اور کن احکام میں تبدیلی واقع ہوگی. آپ سفر پر روانہ ہوئے تو سفر پیش آیا کہ سفر شرعی اور غیر شرعی کہاں سے کہاں تک ہے، اور سفر میں رباعی میں قصر ہے، بقیہ میں نہیں ہے. سنن مؤکد غیر مؤکد ہو جاتی ہے. والاولی ان یاتی بالسنن والنوافل فی الاسفار. آپ تشریف فرما تھے اور ایک صحابی نے کھجوریں لا کی دی. آپ کھجور منہ میں ڈال کے اس سے بات کرنے لگے تو وہ مسلسل بے تمر ہو گئی. مسلسلات جو احادیث کی ایک قسم ہے، محدثین کے اپنے اپنے مسلسلات ہوتی ہیں. پھر جب صحابی تابعی کو پڑھانے لگے تو کھجوریں منگوائی. تابعی تب تابعی کو الی یومنا ھذا. جب وہ حدیث آ جاتی ہے تو شیخ الحدیث چند کھجوریں منگوا لیتے تاکہ اس کی زندگی برقرار رہے، ہم تک اس طرح پہنچیے. آپ ہنس رہے تھے اور ارشاد فرمایا تو وہ حدیث جب آتی ہے تو استاد بھی ہنسنے لگتا ہے اور طالب کو حدیث بیان کر لیتا ہے. مسلسل بالضحک، مسلسل بالمصافحہ.
حیات محفوظ ہے، حیات محفوظ ہے. کس حال میں تھے آپ؟ محفوظ فرمائیے. کوئی ایک چیز بھی آگے پیچھے نہیں ہوئی. حق تعالی نے شروع میں خدیجۃ الکبریٰ جیسی عمر رسیدہ تجربہ کار تاجر متمول خاتون نکاح میں دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو تنگ دست دیکھا اور آپ کو مالدار بنایا. ائمہ اربعہ میں ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بیوی کے مال سے خاوند متمول ہو سکتا ہے، اور جیسے خاوند کے مال سے بیوی متمول ہے. اور نفقہ ایک کا دوسرے پر فرض ہے. علماء کہتے ہیں آیت کریمہ امت مسلمہ میں ابو حنیفہ نے سمجھا ہے صحیح طرح. آپ کی عادت تھی کہ آیات پر بہت زیادہ غور کرتے تھے. آپ کے درس میں قرآن شریف پڑھا جاتا تھا، اور پھر کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو آپ شاگردوں سے کہتے قرآن پڑھے فلاں جگہ سے شروع کریں. کوئی شاگرد آواز دے دیتا تھا کہ فلاں جگہ سے پڑھا جائے، زیادہ واضح ہو جائے. چنانچہ کمال پاشا نے لکھا ہے کہ آپ کا استدلال کا طریقہ تھا کہ اول ما نستدل به کتاب اللہ ثم بسنت رسول اللہ ثم باقوال الصحابہ وافعالهم ومشاجراتهم وقضایاهم ثم الذين من بعدهم هم رجال ونحن رجال ناخذ ما نشاء ونختار ما نشاء. صحابہ کے بعد تابعین ہے، اور ابو حنیفہ کہتے ہیں میں بھی تابعی ہوں، ان کا کلام مجھ پر حجت نہیں. جو پسندیدہ باتیں ہیں وہ لیتا ہوں، جو مجھے پسند نہیں ہے وہ چھوڑتا ہوں. اس لیے ابو حنیفہ کا مذہب اقوى المذاہب فی البسیطہ ہے، کیونکہ اس کے ماخذ اور مصدر جو ہے وہ قرآن شریف ہے. تمام اختلافی مسائل میں ابو حنیفہ کی بنیاد قرآن شریف ہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. تو امام صاحب نے کہا فاتحہ خلف الامام نہیں ہونا چاہیے، قرات خلف الامام بنا ہے، اور جتنی احادیث آئی ان کے جوابات دے دی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، عاجزی سے دعا کرو، آہستہ کرو. نادى ربه نداء خفیہ، ایک پیغمبر بھی آہستہ دعا کر رہے تھے. تو امام صاحب نے کہا آمین، چونکہ دعا ہے اس سے آہستہ افضل. کفوا ایدیکم، ہاتھوں کو سنبھالو. تو امام صاحب نے کہا پہلی تکبیر کے ساتھ رفع دینے، بعد میں نہیں، اور اس کے جوابات دے دیے. تمام مسائل میں امام ابو حنیفہ کا مستدل اعظم قرآن شریف ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے استدلال کا طریقہ یہ ہے کہ عمل و اہل المدینہ کو حجت سمجھتے ہیں. ستہ شوال میں مالک نے کہا ما رأینا احدا صاما، مجھے مدینہ میں کوئی مسلمان معلوم نہیں ہے جو شوال کے 6 روزے رکھتا ہو. گویا حدیث جو ستہ شوال کی ہے مالک کے نزدیک بے بنیاد ہے، من گڑت ہے، موضوع و مکذوب ہے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کثرت احادیث ہے، اور احمد
احمد بن حنبل کے ہاں اصح فی الباب حجت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ احادیث جو موافق بالقرآن ہے صرف وہ مانی جائے گی، اور جو حدیث موافق بالقرآن نہیں ہے ظاہراً باہراً خلاف ہے اس کا جواب دیا جائے گا، تعویل کرنی پڑے گی۔ امام صاحب کہتے ہیں یہ دین کا حصہ نہیں۔ اب یہ مسائل اتنے گمگیر ہے کہ ایک طالب سطحی نظر کا اس تک پہنچ نہیں پاتا ہے، اس کے لیے مبسوط سرخسی اور بدائع اور تحریر الاصول اور خاص کر ابن الحمام کی فتح القدیر شرح ہدایہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ حافظ ابن حجر جب بخاری شریف کی شرح فتح الباری لکھ رہے تھے تو یہ وہی زمانہ ہے کہ ابن الحمام فتح القدیر لکھ رہے تھے، تو حافظ ابن حجر کو کہا گیا الاشباح میں ہے کہ وہ بھی بخاری کی شرح لکھ لیتے، تو حافظ نے کہا وہ اوفق من ہو، وہ زیادہ ضروری کام کر رہا ہے۔ دیکھو حافظ صاحب حافظ الحدیث ہے لیکن فقہ کا ماہر ہے، کہتے ہوا اوفق من ہو، وہ زیادہ ضروری کام کر رہے ہیں، فقہ کی شرح لکھنا آسان کام نہیں۔ شروع دنیا میں بہت ہے، لیکن محقق علی الاطلاق ابن الحمام نے جو ہدایت کی شرح فتح القدیر لکھی ہے نا، دنیا میں اس کی نظیر نہیں۔ اور شاہ صاحب کبھی کبھی کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ ابن الحمام اصولی کبیر حتی من الہدایہ، وہ اصول میں ہدایت سے زیادہ ہے، اس لیے صاحب ہدایت کی گرفت کر لیتا ہے کہ یہ فلاں اصول سے معارض قاعدہ ذکر کیا آپ نے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ پر ایک ایسا عشق طاری کیا، ایسی محبت پیغمبر سے عطا کی کہ پیغمبر کی ادائیں خود بخود ضبط ہونے لگی۔ وہ عمر ابن سلمہ ایک صحابی ہے، کم سن 7 سال عمر تھی اس کی۔ بخاری میں اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کننا نمکث بممر الناس وہناک ماء، ایک ایسی جگہ تھی کہ پانی کا چشمہ تھا اور لوگ وہاں سے گزرتے تھے، ہم وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور ہم سنتے تھے کہ مکہ میں نبی مبعوث ہوا اور قوم کی اور اس کی لڑائی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ پیغمبر برحق ہے تو مکہ سے دور نہیں رہے گا، مکہ اسلام کا مرکز ہے۔ یہاں تک کہ مکہ فتح ہوا اور آیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جوک در جوک لوگ اسلام لا رہے ہیں۔ تو عمر ابن سلمہ کہتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ بھی خدمت اقدس میں پیش ہوا اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، آپ نے ان کو احکام تعلیم کیے اور فرمایا کہ تم میں ایک جو قرآن شریف پڑھتا ہو وہ نماز پڑھایا کرے۔ فرمایا ما وجدوا احفظ منی، سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا۔ 7 سال کا بچہ اور قرآن شریف تمام قبیلے میں اس کو زیادہ یاد ہو گیا۔ کہتے ہیں لوگ آتے تھے، اونٹ کو پانی پلاتے تھے اور پانی بھرتے تھے، تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ وہ جو نبی ہے اس کے پاس اور کیا وحی آئی ہے؟ وہ بتاتے تھے کہ اس طرح ایک سورت آ گئی۔ تو دیکھو عرب کیسے قابل لوگ تھے، اختلاف کے باوجود سورتیں یاد کر رہے تھے۔
اور جب ان کو امام بنایا تو کہتے ہیں کہ میرے جسم پر ایک قمیص تھی، نہیں دھوتی تھی، جب میں سجدے میں چلا جاتا تھا تو وہ ہل جاتی تھی، تو عورتیں کہتی تھی اللہ تغتون انا استقارکم، قاری صاحب کے یہ ضروریات تو چھپا لو. فجمعوا لی شیئا واشتروا لی قمیصا فما فرحت بشیء کفرحی بالقمیص. دنیا میں امام کا پہلا چندہ ہو گیا، چندہ برائے امام، چندہ چندہ. ایک قمیص میرے لیے خریدی گئی، بنوائی گئی، اور میں نے وہ پہن لی اور بہت زیادہ خوش ہوا. حافظ ابن حجر نے اس سے استدلال کیا ہے کہ کم سن بچے کے تو فرض نہیں، نفل ہے، تو یجوز اقتداء المفترض خلف المتنفل. تو بدر الدین عینی نے جواب دیا ہے کہ پھر جائز ہونا چاہیے ساتر العورت کی نماز غیر ساتر العورت کے پیچھے، کیونکہ وہ تو ننگا ہوتا تھا سجدے میں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ واقعہ حال ہے، لا يجوز الاستدلال بواقعۃ الحال. انضباط نہیں تھا، بعد میں انضباط آ گئے، وقتی واقعات. جب واقعات منضبط نہ ہو اور احکام شارع کی طرف سے ایک قاعدے پر نہ ہو تو لوگوں کو انفرادی اعمال کی اجازت ہوتی ہے. جس شخص کو جس طرح عمل ممکن ہو اجازت ہے. جب انضباط ہو جائے تو پھر سب پابند ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کہتے انضباط کا دور. آپ نے بہت زیادہ قواعد اور ضوابط بنائے، صحابہ کو بٹھا بٹھا کے کہ بھئی اس کو فیصلہ کرو، اس کا فیصلہ کرو، اس کا فیصلہ کرو. موطا امام مالک میں ہے کہ ایک دن مسجد آئے، مسجد نبوی، 3-4 صحابہ کو دیکھا، ایک قاری صاحب کے پیچھے تراویح پڑھ رہا ہے، دوسری جگہ تیسری جگہ. فرمایا مالی اراکم متوزعین، یہ کیا ٹکڑوں میں بیٹھے ہو، وانتم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حل اجمعکم تحت قارئ واحد. ایک قاری کے پیچھے پڑا کرو. تو تمام ٹکڑے ٹکڑے جو تھے نا ادھر ادھر کے وہ روک لیے، کہا کہ اس کی اجازت نہیں. ابئی کو کہا کہ تو پڑھا، تیرا قرآن سے نبی بہت خوش ہوتے تھے. اور جب آپ تھک جائے تو تمیم کو کہا تو پڑھا. تو 10 ابئی پڑھاتے تھے اور 10 تمیم. کبھی ایک رات ابئی اور دوسری رات تمیم. تو دیکھو لوگ متفرقین تھے اور آپ نے مجتمع فرمایا. یہ انضباط کا دور ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. آیا جس طرح مسجد میں تراویح کی جماعت کے دوران اور جماعتیں منع ہے، ادارے کے کمروں میں بھی جائز ہے یا نہیں؟ مسئلۃ معترضہ، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور اس میں جو روایت ہے وہ غلط نقل ہو گئی. کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ جو لوگ ابھی سو رہے ہیں اور سحری میں اٹھیں گے وہ پڑھیں گے، وہ افضل ہے. عمر نے یہ نہیں کہا ہے، یہ غلط نقل ہو گئی، حدیث مقلوب ہو گئی. عمر نے کہا کہ یہ جو تراویح کا عمل ہے یہ سونے والوں سے بہتر ہے. ایسی کتنی روایتیں ہیں جو قلب ہو گئی. مشہور ہے کہ اہل سنت کے ہاں قبل النبوت صدور صغائر ممکن ہے، روافض کے ہاں ممکن نہیں ہے. یہ غلط نقل ہو گیا.
روافظ کے ہاں تو نبی کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ تو ڈاکیا ہے، ایلچی ہے، اصل امام ہوتا ہے، معاذ اللہ و استغفر اللہ۔ تو مذہب اہل سنت غلط نقل ہوا ہے۔ مشہور ہے کہ اہل سنت کے ہاں بنو اسماعیل کے ہاں ختان وقت البلوغ ہے، اور بنو اسرائیل کے ہاں ختان فی الصباح ہے۔ یہ بھی غلط ہے بالکل۔ ہمارے ہاں عند البلوغ فقہا کہتے ہیں ختنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پردہ فرض ہے اور ختنہ سنت ہے، لہذا تترک السنہ لتحفیظ الفرض۔ آپ کے پاس ایک بزرگ آدمی آیا اور آپ کو کہا کہ میں نیا نیا ہندو مسلمان ہوں، میرا ختنہ کیسے ہوگا؟ اب آپ کو فقہ یاد نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ کچھ بھی ہو اس کو کٹانا پڑے گا۔ وہ کہیں گے پھر میرا وہ ہندو دھرم ہی صحیح تھا۔ اور وہ غلط اور فحش غلط بیان ہوا ہے۔ آپ کو کہنا چاہیے کہ نہیں، بالغ آدمی کا ختنہ نہیں ہے، معاف ہے، آپ ایسے لپڑا لپڑو گھماتے رہو، کیونکہ حجاب اور پردہ فرض ہے اور ختنہ 12 سنت ہے، وہ فرض تھوڑا ہی ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں انسان مسلمان ہوئے قرون اولا میں، کسی کا بھی ختنہ نہیں ہوا۔ قائد ثناء اللہ صاحب کی خدمت میں ایک شخص آیا، پنڈت تھا، وہ مذہبی دربی تھا۔ قائد صاحب سے کہا، قاضی جی اگر میں اسلام لاؤں تو میرا یہ کٹواؤ گے کیا؟ قائد صاحب نے کہا نہیں۔ کہا مولوی تو کہتے ہیں، کہا غلط کہتے ہیں، بلوغ کے بعد ختنہ منع ہے۔ اس کی دو ہی صورت ہے کہ یا بیوی کو سکھا دے اور یا خود تجربہ پیدا کرے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہوتی تو میں 20 سال پہلے کلمہ پڑھ لیتا۔ امام ابو یوسف سے امالی میں منقول ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے کہا کہ بہرحال ختنہ تو ہونا چاہیے، تو امام صاحب نے مجھے غور غور سے دیکھا اور فرمایا افسوس ہے، تیرے اوپر افسوس ہے، مجھے آپ سے توقع نہیں تھی کہ تم اتنے کھمکل ہو۔ اور فرمایا الاسلام مولف لیس بمفرق، اسلام الفت دے رہا ہے، تو بگاتا نہیں تو بگا رہا ہے۔ اعلان کرو برسر منبر کہ لوگوں جو بالغ مسلمان ہو جائے اس کا ختنہ معاف ہے، تاکہ لوگ کلمہ پڑھ لیں۔ اور عجیب بات ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں پر اسے خود فکر ہوتی ہے کہ یار یہ کمی ہے مجھ میں اور اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس زمانے میں تکلیف ہوتی تھی بہت، حجام ہوتے تھے، نائی ہوتے تھے، وہ ایسے کاٹتے تھے، کبھی کبھی غلطی ہو جاتی تھی۔ اب تو ایسے بہترین ریل نکلے ہوئے، ریل چڑھا لیتے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، دیکھیں گے تو بالکل صاف ستھرا ہو چکا ہوگا ملا جان۔ یہ بھی سنت کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں سہولتیں پیدا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو آپ سے صادر ہوتی تھی لوگ یاد کرتے تھے، اور ہر شخص کے پاس احادیث تھی۔ ابو ہریرہ سن 7 ہجری میں
خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے اور 3 سال کا عرصہ تقریباً اس کو ملا ہے، لیکن اس کا کوئی کام ہی نہیں تھا سوائے حدیث یاد کرنے کے۔ بخاری میں ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے انصار بھائی جو مدینہ کے باشندے تھے وہ زراعت میں اور کھیتی باڑی میں مشغول تھے، ان کی زمینیں تھیں، اور میرے مہاجر بھائی وہ تجارت میں پھنسے ہوئے تھے۔ ابو ہریرہ کی نہ زمین تھی نہ تجارت تھی، ماہیش نہ دارے مغم پیش نہ دارے، لنگی زیر لنگ کے بالا اور نے غمے دزد نے غمے کالا۔ کہتے ہیں کہ عالم اور طالب اسی طرح ہی ہونا چاہیے، کچھ بھی نہ ہو تاکہ علم پر متوجہ رہے۔ رہلے پہلے جو دولت کے ہیں آدمی کو روک لیتے اور فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو کھانا ملے یا نہ ملے مسجد نبوی میں بیٹھا رہتا تھا اور احادیث رسول ضبط کرتا تھا۔ چنانچہ ایسا وقت آیا کہ صحابہ بطور امتحان کے ابو ہریرہ سے پوچھتے تھے کہ وہ یہ حدیث کب ہوئی ہو، واقعہ بتاتے تھے فلاں دن ہوئی، وہ بڑے حیران ہوتے، اللہ اکبر سب یاد۔ اور میں ما کان احد اکثر حدیثا منی الا عبداللہ ابن عمر ابن العاص لأنه یکتب وانا لا اکتب۔ کوئی ایک شخص بھی مجھ سے زیادہ کثیر الحدیث نہیں تھا سوائے عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے، وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ اس کے پاس ذخیرہ جمع ہو گیا اور اس کا نام رکھا تھا الصادقہ۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے بارے میں ہے کہ صحابہ نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کل شیء تسمعه تکتب وهو بشر احیانا یکون غضبان، ہر چیز سنتے ہی لکھتے ہو، وہ بشر ہے، کبھی غصے میں بھی ہوتا ہے۔ تو عام لوگ جب غصے میں ہوتے ہیں نا وہ اعتدال سے نکلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے پیغمبر مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سے پوچھا، آپ نے کہا والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، غصے کی حالت میں بھی میری زبان پر حق ہی جاری ہو، کبھی بھی میں زیادتی نہیں کروں گا۔ انک بأعیننا ووحینا، وہ اجازت دے دی کہ لکھا کریں آپ۔ مشہور ہے کہ عہد اول میں نہیں لکھا گیا، وہ بنا پر کثرت ہے، لیکن تتبع و تجسس کے بعد مختلف لکھائیاں مل گئی ہیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ تم وحی میں اور غیر وحی میں فرق نہیں کر سکو گے، جیسے گزشتہ اقوام تباہ ہوئی تھی، لیکن اب تم فرق کر سکتے ہو، لکھو۔ عمر ابن حزم کو آپ نے زکوٰۃ کی تفصیل لکھنے کا کہا تھا، وہ کئی گورنر تھے دور، آپ نے ابو بکر کو کہا کہ زکوٰۃ کی تفصیل اونٹوں کی علیحدہ ہو، گائے اور بھینسوں کی علیحدہ ہو، بھیڑ بکریوں کی علیحدہ، فصلوں کی علیحدہ اور سونے اور چاندی کی علیحدہ لکھ کے اس کو دے دو۔ وہ موجود ہے، نقشہ پورا موجود ہے۔ اور حجۃ الوداع میں آپ نے خطبہ دیا، طویل و عریض خطبہ ہے، کہتے ہیں انسانیت کے لیے دین و دنیا میں یہ خطبہ کافی ہے۔ جامع خطاب کیا آپ نے کہا ایھا الناس استمعون، میری بات غور سے سنو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اگلے سال نہ دیکھ سکوں، اگلے سال سے پہلے انتقال ہو گیا۔
جب آپ نے خطبہ دیا اور اس میں اسلام تمام اہم مہمات بیان فرمائے، فقام رجل یقال له ابو شاہ، چاہتے مردان نہ براغل ہے ابو شاہ چکم سڑے نے بھیجے وہ یمن الگ یمن کے سمر خلق ہو کچھ نہیں کوئی وہ یمن نہ رہا وہ یمن کو ذرا ہونے زائد ہے چاہتے پختون راحت آشا ہو. اور اس نے کہا مجھے یاد نہیں رہے گا، مجھے لکھ کے دو. آپ نے کہا اکتبو لی ابی شاہ، لکھ کے دو ابو شاہ کے لیے. تو حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ معروفین کا مجمع تھا. حضرت مولانا غلام محسن ہزاروی فرماتے تھے کہ کل تعداد اصحاب کی 5 لاکھ سے متجاوز تھی. اس کی ایک وجہ ہے جمع و تفریق ہے. اور ان کے سامنے آپ نے کہا اکتبو، لکھو لی ابی شاہ. تو پتہ چل گیا کہ حسب ضرورہ احادیث اور خطبات نبوت، ارشادات اور فرامین لکھے گئے. اور یہ ایک قسم کا اجماعی امر معلوم ہو رہا ہے. اور آپ نے ملوک و سلاطین کے نام خطوط لکھے، اور قبائل کے ذمہ داروں کے نام خطوط لکھے، بعض قوموں کے بڑوں کے نام خطوط لکھے. کل خطوط 375 سے متجاوز ہیں. اتفاق سے اسی کراچی کا ایک عالم گزرا ہے، امام محمد ابن جعفر دیبلی. کراچی کا پرانا نام ہے دیبل، اور اس کے ساتھ قریب میں گجو ہے، وہ ہے اربل. امام محمد ابن جعفر دیبلی نے وہ مکاتب النبی جمع فرمائے. ہمارے عزیز بھائی مولانا عبد الرحمان نے اس کو شائع کیے. اس سال ہم نے ان سے سارا شائع خرید لیا، ایک پورا پریس لے لیا ان سے. میں نے کہا ان کو تقسیم کریں. اور 5-6 خطوط کہیں سے انظر شاہ کو ملے، اس نے اس کی شرح لکھی. کسی ایک اور کٹ پٹ شاہ کو ملے، اس نے اس کی شرح لکھا. 10 زانہ معشومان جو پڑے خطونہ کو معلوم گئی پیغمبر پتہ ہی اس کالا کے دادری خطونہ لکھ لی وہ ہے. حضرت مولانا سنجان نے کہا 375 تاخو ډیر زیات دی. میں جی چخاوت دی ہے تو 100 کوڑ نہ ہوئی. کتاب موجود دے چاپ شوئے پیش میں گوا تھا. حیران پاتے شو. اللہ اس کا نام ہے مکاتب النبوی. محمد ابن جعفر دیبلی یہ امام طحاوی کا ہم اثر ہے. طحاوی مصر میں ہے اور یہ یہاں سندھ میں تھے، کبار حفاظ حدیث میں سے. تو 375 خطوط قبائل، اقوام، ملوک، سلاطین کے نام آپ نے لکھے. آپ اسے پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں ان کو کہی. ہر قوم کی خصلتوں پر تنبیہ فرمائی. سندھ کے بادشاہ کے نام جو خط لکھا ہے اس میں لکھا ہے راستے پرامن چھوڑو، اپنے اہلکار کھڑے کرو، مت لوٹو لو، اور عورتوں کا غلط شوق نہ کرو. اس کے لیے نکاح تجویز ہوا ہے، اور نکاح محدود ہے، یعنی 4 تک ہے. مصر کے مکوکس کے نام جو خط ہے اس میں اس کو تنبیہ کی ہے کہ لڑکوں کے اغلام سے لوگوں کو بچاؤ. مصری کو خدا نے حسن اس لیے نہیں دیا ہے کہ وہ لڑکوں کے اغلام میں مبتلا ہو. یہی حال فلسطینیوں کا ہے. اور ہر قوم کی خصلتوں کا آپ کو پتہ ہے. لا الہ الا اللہ.
یہ دیکھنا چاہیے کہ اور کہاں کہاں ہے. کابل اور زابل کے نام بھی خط ہے. 2 سندھی صحابہ معلوم ہوئے اور انہوں نے آپس میں اڈو کڈو کیا ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے نا کہا من السن. آپ نے کہا من السن او الہند ہما اخوان من ابن نوح. نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو ہلاک ہو گیا تھا، غرق ہو گیا، اس کا بیٹا تھا خوشرنگ. اس کے 2 بیٹے تھے، ہند اور سندھ. اس میں سے سندھ کے 60 بیٹے تھے. ان میں ایک ملتان بھی ہے، پشاور بھی ہے، کابل بھی ہے، کاشغر بھی ہے. اٹول سندھ ہے. اور اس سے آگے جتنا ہے یہ ہند ہے، ہند اور سندھ. تاریخ پر بھی عالم کو نظر رکھنی ہے. ہندوستان کی 3 تواریخ بڑی معتبر ہے. ایک محمد قاسم فرشتہ نے تاریخ فرشتہ لکھا ہے، اور دوسری گلزارستان فی تاریخ ہندوستان. گلزارستان فی تاریخ ہندوستان 6 ضخیم جلدوں میں. اور تیسری ہے سیر الملوک، وہ عربی میں ہے اور عربوں کے یہاں بہت معروف ہے. علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں اس کے حوالے دیے. تواریخ کے لیے سب سے مفصل ابن جریر کی تاریخ الامم والملوک ہے، جس کو لوگ تاریخ طبری کہتے ہیں، اور ابن الاسیر کی الکامل فی التاریخ، اور حافظ ماد الدین ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ. ابن عساکر نے پوری دنیا کی تاریخ لکھی تھی، نام رکھا تھا تاریخ دمشق. 400 جلدوں میں. اب ہمارے علماء دیکھتے بھی نہیں ہے، اتنا حیا و شرم نہیں. لکھنے والے بھی نے بھی کتنی محنت کی ہے جو اتنی جلدیں پیدا کی ہے. 80 جلدیں مکہ میں شائع ہو گئی، 70 خلاصہ ہے اور 10 لسٹ ہے، فہرست ہے. میں لایا ہوں پورا 80 کے 80 لایا. بہت اعلیٰ و دیدہ زیب ہے. اور یہ مولانا جسیم الدین صاحب تھے علاقہ چمن کے، لیکن چمن میں رہے نہیں ہیں، کوئی پہچانتا نہیں. مولانا جسیم الدین نام تھا اس کا. بمبئی وغیرہ کلکتے میں رہے، اور انہوں نے ایک تاریخ لکھی ہے آئین ہے کائنات، 200 جلدوں میں. اصل کتاب ہے 1500 جلدوں میں، 200 اس میں صرف علم پر ہے. حضرت مولانا شمس الحق افغانی سے میں نے سنا تھا، حضرت نے فرمایا میری دانش میں دنیا میں اس سے بڑی کتاب نہیں. اور علاقہ دیکھو چمن، وہ کہتے ہیں ولدت بالچمن وہی ہے بقرب کابل. ابو ریحان البیرونی 5ویں صدی ہجری میں ہوئے، اور وہ کہتے ولدت بالبیرانیہ. سندھ میں ایک شہر ہے بیرانیہ، وہی قریۃ من قرائے سندھ وسندھ من نواحی کابل. یہ بھی کابل کا علاقہ تھا. کابلیان کہتے ہیں ہم یہاں تک آئیں گے وہاں تک جائیں گے. لا بد للعالم ان يكون له نظر بالغ في التواريخ واطراف العالم.
لا بد للعالم. اللہ اکبر و کبیرہ. علم کے ساتھ عجلت مناسب نہیں ہے اور وقت کا حساب بھی مناسب نہیں. رات کو میں انوار المحمود کی پہلی جلد جو شاہ صاحب کے زمانے میں شائع ہوئی وہ تلاش کر رہا تھا. بہت دیر ہو گئی, طبیعت بہت خراب تھی. میری بیٹی ہے انور شاہ کے بعد ہے, وہ آئی, انہوں نے کہا ابو کم کتاب کو رہے میں انور المحمود جو سیکنڈ کے پورتا ہوگا تھا آپ کسی کو ادھر پروت. میں نے کہا آپ کو انعام پیش کروں گا. اس کے ساتھ جامع المزمرات جو نسخہ مجھ سے گم ہوا تھا وہی مل گیا, ساتھ رکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. ایک لمحہ سو نہ سکا. دیکھا میں نے تو 4 بج رہے تھے. میں نے کہا اب یہ تو نماز کا وقت ہے, وطر بھی باقی ہوتے ہیں ہمارے اواخر الوطر والے. ہمارے پاکستان کے علماء میں ہماری دانش میں سب سے بڑا مطالعہ حضرت مولانا یوسف بنوری کا تھا, خاص کر احادیث اور تفسیر وغیرہ بہت بڑا مطالعہ ہے. آپ معارف السنن دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ خوش قسمت کلاس ہے, گزشتہ والوں کو غریبوں کو نہیں ملا, اور اس سال چھپ کے آ گئی. کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے, کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. سو کی دیدن پسڑن دی گی, سو کی دغیگ غرزوی چ خوب راضی. اللہ نظام گزشتہ سال اتنی کوشش کی میں نے, ڈبل ریٹ پر خریدنا تھا. طلبہ سے بڑی محبت ہوتی ہے, نہیں ملی, چھپوانا پڑا. تو حضرت کی کتاب معارف السنن سے اندازہ ہوا ہے. حضرت مولانا سرفراز خان نے بھی سماع الموتا پر کلام کرتے ہوئے کہا ہے, تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں, ادعا سے 1000 بار توبہ ہے کہ پاکستان ہندوستان میں تمام مخالف اور موافق سے میرا مطالعہ زیادہ ہے. بڑا سرفراز اس طرح تلفظ کا بیان کر رہے. مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کا نہیں کہتا, ان کا مطالعہ بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے وسائل بھی ایسے دیے تھے. اور حضرت مولانا شمس الحق افغانی نے بھی ایک دن فرمایا, میرا خیال تھا کہ مولانا محمد یوسف سے مطالعہ میں زیادہ ہے, لیکن معارف السنن دیکھ کر تسلی ہو گئی کہ واقعی وہ زیادہ ہے. علم نافع, حضرت کا علم نافع تھا. حضرت مولانا شمس الحق صاحب کا بھی بہت وسیع علم تھا اور حافظہ بہت زبردست تھا. تفسیر کبیر امام راضی کی زبانی یاد تھی, زبانی بالکل یاد. لا الہ ہے, آپ دیکھ تو لیں, دیکھ بھی نہیں سکے. وہ کہتے ہیں اس میں 3 مرحلے ہیں. اب پہلے مرحلے میں 18 مسئلے ہیں, دوسرے میں 36 ہے, تیسرے میں 46. آیات کا بتا دو. شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری کا قرآن شریف کے علوم میں مطالعہ لانظیر ہے. وہ بھی اس وقت کے فخر رازی تھے. فقہ یا اس قسم کے مواطن کو انہوں نے اپنا مدار نہیں بنایا. خفا ہوتے تھے, کوئی نکاح طلاق پوچھتے تھے,
کہتے ہیں زما دکان دا توحید و سنت مانا نکاح و طلاق مکو دا خبر خانوا اقوم دا قرآن علم در الطلاق مرتان شیخ و تفسیر خوبائی کی ماہرہ پکار نہ بے ادبن ہوئے کہ میرا اندازہ یہ میری دانش کے مطابق نایاب کتابوں کا عظیم ذخیرہ شیخ القرآن کے پاس. وہ متمول بھی تھے اور جنگی بھی تھے, جنگجو آدمی تھے. تو جگڑمار خو بیا کتابونه ټول ساتي کړه دا هغه جنگ بسنګا خو هتیار ده سخت جنگي. سب دو اور سڑے اور ټوډری کی جلسه وا وروړي کې ماوا کرتله ونه او ماواګانې ډېر پاخه مریدان. شیخ القرآن اس طرح اسٹیج پر بیٹھے تھے اور تقریر شروع کر رہے تھے. آلتے لوی بزرگ آلے وہ مولانا غفران نو میں آغا جمعہ تا داخل شو بیزاوی لاس کے وا کہ ما سره وہ بیزاوی خبریں کے دیو تلر نوائی پنجبیر میں ویدا خزر راولی دا بوڑای راولی دی خواجہ سبای کم بولو آئی پا کلی کے ویدا خزرونی سے خواق نماتے راولی خدا پاک توبہ بھی تھی. منہ بہت سخت تھا حضرت کا, کسی کے بارے میں صحیح الفاظ نہیں تھے. مولانا مفتی محمود کو علد الخصام, حضرت بنوری کو بینور, کراچی کو یہ بینور ہے ماتا بدے رہتے ہوئے. یہی پنجپیری کی علامت ہے نا, جب استغائی مرچکے پہ پروتی نہ کٹس پی نے غاپی اس نہ خبر نہیں. شیخ میں تو یہ کمال تھا کہ علم کا معدن تھا. وہ جب شروع ہو جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ واقعی قرآن کے بارے میں اس شخص کا دریائی علم ہے. تمام مسائل میں اختلاف ہے ہمارا, ایک مسئلے سے بھی مجھے اتفاق نہیں, لیکن ان کے علم پر متحیر ہو گئے. آپ دیکھیں یہ کتاب القصب آئی ہے امام محمد کی, اور اس پر شرح لکھی ہے سرخسی نے, اور اس کے شروع میں عبد الفتاح بغدہ مصر کے حافظ الحدیث وہ لکھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ امام محمد کی عبارت کہاں ہے اور سرخسی کی کہاں سے شروع ہے. میں نے شیخ سے ذکر کیا, شیخ نے کہا میرے پاس ہیمس کا لکھا ہوا نسخہ ہے اور اس کا نام ہے الاقتصاب فی الرزق المستطاب. اس میں امام محمد کی عبارت علیحدہ ہے, سرخسی کی علیحدہ ہے. یہ دیکھو کسی کو پتہ نہیں چلا, حفظ کا مخطوط نسخہ ہے. اس دن مولانا محمد طیب مندزلو نے مجھے کہا راہ شراڑا شراڑا جانتے دس مناسب نہ. محمد طیب صاحب نے کہا جو کتاب شیخ کی پسند ہے آپ اٹھا کے لے آئے. سخی ہے بے انتہا. مولانا بھی آ گیا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صحت اور شفا کی دعا کی درخواست ہے. جتنے اکابر محدثین مفسرین علماء راسخین کا تذکرہ خیر ہوا, اللہ ان کی جلالت شان بلند فرمائے اور ان کے علوم اور کرامات اور کمالات بعد الوفات ہمیں بھی نصیب فرمائے. صلی اللہ